جو شخص یہ ذکر کرتا ہے اس کا گھر فرشتوں سے بھر جاتا ہے اور اس گھر میں اللہ کا نور برستا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے میرے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ آپ کی جائز حاجتیں جو ابھی تک پوری نہ ہو سکی، کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئی ہیں، اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ اس کو جب مرضی چاہے کر سکتے ہیں، نہ ہی اس چیز کی قید ہے کہ آپ نے اس کو فلاں نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ آپ اس کو جب مرضی چاہے کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا بھی آپ کی حاجت ہی کہلاتا ہے۔ اگر یہ وظیفہ آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ پر دولت بنا موسم کی بارش کی طرح برسے تو یہ عمل آپ لوگ کر لینا۔ میرے بھائیو، تو آپ کو پورا سال کیا، پوری زندگی دولت کی تنگی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کو ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کی خالی جھولی اگر وظیفہ پڑھتے ہی پیسوں سے نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کا معبود نہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے کہی ہے وہ یہ ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے اور نہ اللہ کا کوئی اور شریک ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اساس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مزین و آراستہ کیا، جہنم کو بھڑکایا ہے اور نیکی و بدی کا بازار لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب حالت نزاع میں تھے، اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ 7 آسمان اور 7 زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک پیچیدہ معمہ ہوتے تو کلمہ توحید اس کا حل ضرور پیش کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے والا یہ جان لے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک سے خدا کی نفی اور اسی کے لیے الوہیت کو ثابت کرنے کے مفہوم پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے والے شخص کے دل میں اس کلمے کے معنی یا مفہوم کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اپنے دعوی ایمان میں یہ سچے اور راست گو ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان 2 باتوں میں شک نہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ جنت کا مستحق رہے گا۔ بندہ ان احکامات پر عمل کرے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
اور ان چیزوں سے باز رہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ کلمہ توحید کو سچے دل کے ساتھ پڑھا جائے، اس طور پر کہ دل اور زبان دونوں اس کے مفہوم پر پورے طور سے متفق ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم ہے اور یہی اس کی شرائط ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں نجات کا سبب بنتی ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تو امام حسن بصری نے جواباً کہا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، اس کے فرض کو بجا لائے اور اس کے حقوق کو ادا کرے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے صرف زبانی دعوے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ کہنے والا شخص اس کے تقاضوں پر عمل نہ کر لے اور اس کی شرائط پوری نہ کر لے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی پیش کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ یعنی پہلے کلمے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ پہلا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ کی ہر جائز حاجت، وہ حاجت جس کی نیت سے آپ نے اس عمل کو کیا ہوگا، آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ پاک سے دعا ضرور مانگ لیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔